آج دنیا نے جو منظر دیکھا وہ تاریخ کا ایک نیا باب ہے۔ ایران نے وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑے دعوے دار برسوں سے صرف خوابوں میں دیکھتے تھے۔ اسرائیل کے غرور کو، اس کے تکبر کو، اس کی جدید ترین دفاعی نظام کو آج ایران نے زمین بوس کر دیا ہے۔ ایران نے شمالی اسرائیل میں ان علاقوں پر حملہ کیا جنہیں اسرائیل محفوظ سمجھتا تھا۔ کوئی تل ابیب یا حیفا نہیں، بلکہ وہ علاقے جہاں لوگ خود کو خطرے سے دور سمجھتے تھے۔ ڈرونز اڑے، سیدھا نشانے پر لگے اور ہر ایک نے اپنا ہدف کامیابی سے تباہ کیا۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، یہ ایک واضح پیغام تھا۔ ایران اب صرف مزاحمت نہیں کر رہا بلکہ جوابی قیادت کر رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور دیگر طاقتوں نے جو دفاعی نظام نصب کیے تھے، جن پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے، وہ سب ایران کے ڈرونز کے سامنے فیل ہو گئے۔ جس جگہ کو وہ فل پروف سمجھتے تھے، وہ ایران کے میزائلوں اور ڈرونز کے سامنے کھنڈر بن چکے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کسی خفیہ حملے یا اچانک وار کی شکل میں نہیں ہوا، یہ ایک منظم، باقاعدہ اور کامیاب حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ ایرانی ڈرونز کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے۔ یہ معمولی مشینیں نہیں بلکہ ہر ایک ڈرون ایک سمارٹ بم ہے جو ایک مخصوص ہدف پر لگایا گیا ہے، اور یہ ہدف ہے اسرائیل کے اہم فوجی مراکز، موساد کے ایجنٹس کے گھر، خفیہ ایجنسیوں کے دفاتر اور وہ جگہیں جہاں پر اسرائیل کی ریاستی طاقت کے ستون کھڑے ہیں۔ ایران نے صرف اسرائیل کو ہدف نہیں بتایا بلکہ اس مغربی اتحاد کو بھی چیلنج کر دیا ہے جو دہائیوں سے مشرق وسطیٰ میں خون بہا رہا ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ نے بری طرح بوکھلا کر اپنے بمبار طیارے مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ کیے ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ایران نے پہلے ہی تمام تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ ایران کے پاس صرف ہتھیار ہی نہیں، اس کے پاس حوصلہ، نظریہ اور شہادت کی تمنا رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں، ایمان کی ہے۔ جس وقت اسرائیل سمجھ رہا تھا کہ ایران کا سپریم لیڈر خاموش بیٹھا ہوگا، اس وقت آیت اللہ علی خامنائی نے نہ صرف دنیا کو للکارا بلکہ اپنے 3 جانشینوں کے نام لے کر دنیا کو خبردار کر دیا کہ اگر وہ شہید بھی ہو جائیں تب بھی ایران کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ وہی ایران ہے جس سے برسوں پابندیوں، حملوں، دھمکیوں اور سازشوں کا سامنا رہا، مگر اس نے نہ صرف ہر مشکل کا سامنا کیا بلکہ جواب بھی دیا۔ اور اب جب اسرائیل نے ایران کے خلاف آخری پتہ کھیلنا چاہا، ایران نے اسے وہ سبق سکھایا جو تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اس جنگ میں صرف اسرائیل کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ان سب دشمنوں کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو اس بار جواب ایسا ہوگا کہ نہ امریکہ بچے گا نہ اسرائیل۔ چین اور روس بھی اس معاملے میں ایران کے ساتھ بیٹھ کر اگلے مرحلے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یہ بات اب دنیا جان چکی ہے کہ اگر ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو ایران صرف جواب نہیں دے گا بلکہ کھیل کے تمام اصول بدل دے گا۔ ایران کی حکمت عملی یہ ہے کہ دشمن کو اس کی اپنی زمین پر غیر محفوظ کر دیا جائے، اور اب جب ڈرونز ایران سے اڑتے ہیں تو وہ سیدھا اپنے ہدف پر جا لگتے ہیں۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کے دفاتر، ان کے جوہری مراکز، ان کی فوجی افسران کے گھر، کوئی بھی جگہ اب محفوظ نہیں رہی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایران کے ڈرونز اتنے درست نشانے پر لگتے ہیں کہ مغربی میڈیا بھی حیران ہے۔ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کا آئرن ڈوم ناقابل شکست ہے، لیکن آج وہی آئرن ڈوم بیکار ثابت ہوا۔ جب امریکہ کہتا ہے کہ ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں تو وہ اصل میں وقت خرید رہا ہوتا ہے تاکہ ایران پر بڑا وار کیا جائے، لیکن ایران اب پہلے والا ایران نہیں رہا۔ اب ایران ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جو قوم اپنے سپریم لیڈر کے قتل پر بھی پیچھے نہ ہٹے وہ دشمن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتی ہے۔ یہ جنگ صرف تل ابیب اور حیفا کی نہیں رہی، اب بات شمالی علاقوں تک پہنچ چکی ہے جہاں حزب اللہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ شام، یمن، عراق اور فلسطین میں موجود مزاحمتی قوتیں اب ایک صف میں کھڑی ہیں۔ ایک طرف ایران ہے اور اس کے ساتھ خطے کے تمام مظلوم، اور دوسری طرف وہ طاقتیں جو صرف اپنے مفادات کے لیے انسانیت کا خون بہاتی ہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو منصوبہ جاری رہے گا،
انہوں نے صرف اپنے بات کے لیے قیادت نہیں چھوڑی بلکہ پوری قوم کو مزاحمت کا درس دیا ہے۔ یہ وہی قوم ہے جو نہ ڈرتی ہے نہ جھکتی ہے، اور اگر شہادت بھی مقدر ہو تو اسے گلے لگانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اب دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایران ایک کمزور ملک ہے۔ اب ایران ایک نظریہ بن چکا ہے، ایسا نظریہ جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ اگر شمالی کوریا بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا تو سمجھ لو کہ عالمی طاقتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ کم جونگ ان جیسا لیڈر صرف حکم دیتا ہے اور اس کا حکم بجا لانا ان کے فوجیوں کا فرض ہے، اور جو ایران، حزب اللہ اور حماس نے اسرائیل کے دفاعی ناکامی میں کردار ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ برسوں تک ایرانی ماہرین خاموشی سے دیکھتے رہے، سمجھتے رہے، اور آج انہوں نے وہ ہتھیار میدان میں اتار دیے ہیں جو فیصلہ کن ہیں۔ نیتن یاہو اگر سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ کو مار کر وہ جنگ ختم کر لیں گے تو ان کی سوچ غلط ہے۔ اصل جنگ تو اس کے بعد شروع ہوگی جب ہر طرف مزاحمت اٹھے گی۔ ایران اب صرف دفاع نہیں کر رہا، وہ پورے نظام کو بدلنے نکل چکا ہے۔ دنیا کے ہر آزاد انسان کو آج ایران کے اس موقف کو سمجھنا ہوگا۔ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، ہم عزت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ظلم کا مکمل خاتمہ نہ کریں۔